جی، سب سے پہلی بات تو مزارات کے تعلق سے میں مختصر 1-2 منٹ میں اس بات کو بھی کمپلیٹ کرنے کی کوشش کروں۔ دیکھیے، جیسے ہم کسی بزرگ کی مزار پہ گئے، مثال کے طور پہ سیدنا خواجہ غریب نواز یا داتا گنج بخش علی حجویری کے بارگاہ میں گئے رضی اللہ عنہما، تو ہمارے ذہنوں میں کیا ہے کہ یہ اپنی قبر میں آرام فرما رہے ہیں۔ اب قبر میں آرام کرنے کے لیے ظاہر ہے موت کا مزہ چکھنا ہوگا، بے اور شک موت کا مزہ چکھنے کے لیے دنیاوی زندگی ہونی چاہیے، اور دنیاوی زندگی کے لیے پیدائش کا ہونا ضروری ہے۔ اب مزارات پہ جانے کو شرک کہنے والے، میں کہتا ہوں کہ وہ خود اپنے آپ کو شرک میں مبتلا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے اپنے بارے میں فرمایا لم یلد ولم یولد، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، نہ ہی اللہ کو کسی نے جنا، اور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، تو یہاں کوئی ایسوسیشن نہیں، تو شرک کا تصور نہیں۔ اللہ نے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے زمین میں پیدا کی ہے ہمارے لیے پیدا کی، اللہ کو دنیا میں رہنے کی حاجت نہیں ہے۔ اور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری دنیا میں زندگی بسر کیے، تو یہاں بھی کوئی سملیرٹی نہیں ہوئی۔ اللہ نے فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نہ نیند ہے نہ اونگ ہے، اور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ عنہ نے موت کا مزہ چکھ لیا، تو یہاں بھی کوئی سملیرٹی نہیں ہے کہ شرک ہو، اس لیے کہ شرک کی تعریف کیا ہے؟ اللہ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اور اللہ کی کوئی قبر نہیں ہے، اور یہ جنت کے باغ میں آرام فرما رہے ہیں، اللہ کو جنت کی حاجت نہیں، اللہ ہی جنت کا بے خالق شک ہے، ماشاء اور اللہ مسلمانوں کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے، تو کوئی سملیرٹی نہیں ہے۔ تو اب مزار پہ جا کر ان کی تعظیم کو اگر کوئی شرک کہتا ہے تو اس کا مطلب وہ یہ مان رہا ہے کہ اللہ پیدا ہوا، اللہ دنیا میں زندگی اللہ نے بسر کی، اللہ کو موت آئی، اللہ قبر میں ہے، تو شرک تو وہ کر رہا ہے۔ بے شک اور رہی